बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक इंडिया की मूवी थी, शायद आप में से किसी ने देखी हो, नो वन किल्ड जेसिका। इस मूवी का कॉन्सेप्ट ये था कि एक जर्नलिस्ट जो हैं वो अखबार में ये हेडलाइन पढ़ती हैं कि नो वन किल्ड जेसिका, जेसिका को किसी ने नहीं मारा। मामला ये था कि एक लड़की जेसिका थी, उसका कत्ल हो गया। उसका कत्ल बाअसर और एक रईस ज़ादे के बेटे ने किया था। चूँकि वो बाअसर था, अदालत को उसने शायद उस अपना रसूल रसूख इस्तेमाल किया होगा। तो अदालत ने जब अपनी जजमेंट दी तो उस जजमेंट में उसने लिखा कि नो वन किल्ड जेसिका, और इस जजमेंट को यानी कि जेसिका को किसी ने नहीं मारा। और जब ये अखबार में छपी तो एक जर्नलिस्ट जो मेरा ख्याल किरदार अदा किया है, एक इंडिया की जो बड़ी मशहूर हीरोइन है रानी मुखर्जी, उन्होंने किरदार अदा किया है। तो वो फिर इसकी प्रोब करती हैं कि क्या हुआ। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर इसके पीछे पड़ जाती हैं इस केस के। ये स्टोरी मुझे इसलिए याद आई, मतलब उस वक्त भी जर्नलिस्ट को हैरत इस बात पे हुई थी कि भाई एक कत्ल हुआ है, अदालत कह रही है कि नो वन किल्ड जेसिका को किसी ने मारा ही नहीं है। तो भाई फिर वो कहाँ गई, वो मतलब उसको फिर किसने मारा, वो कैसे मर गई। तो आज की जजमेंट से भी कुछ सवाल पैदा होते हैं कि भाई ये अपार्टमेंट फिर किसके हैं। वो जो हुसैन नवाज ने कहा था कि ये नीलसन और नेस्कोल ये कंपनीज हैं, उनके तहत ये अपार्टमेंट लिए गए हैं और मेरी हमशीरा उसकी बेनिफिशियल ऑनर हैं, ये हुसैन नवाज ने किसके बारे में कहा था, कौन से अपार्टमेंट्स के बारे में कहा था। और वो अपार्टमेंट जिससे नवाज शरीफ हमें निकलते हुए और दाखिल होते हुए और शहबाज शरीफ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आते हैं, वो अपार्टमेंट है ही नहीं। यानी जजमेंट के आपके टॉप पर लिख दें कि ये अपार्टमेंट किसी के नहीं है, या ये अपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, या नवाज शरीफ और मरियम का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। मरियम नवाज नवाज शरीफ की कभी डिपेंडेंट नहीं रही, मरियम नवाज की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरियम नवाज जो है वो उनके की कोई जायदाद ही नहीं है। लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो या तो इस जजमेंट को हम इस तरह से अखज़ करें, और शायद आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें जो आर्गूमेंट दिए गए और जो सवालात जजेस की तरफ से किए गए और नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछे गए, वो देख के अगर कोई ऐसा शख्स जो इन अपार्टमेंट्स को नहीं जानता, जो इस केस को नहीं जानता, जो नया आया हो, वो यकीनन इसी नतीजे पर पहुंचेगा। वो कहेगा कि हाँ अच्छा, जो मुझे समझ आ रही है केस की वो तो यही है कि मरियम और नवाज शरीफ अलग अलग किरदार हैं और इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और मरियम नवाज का उन प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बुनियादी तौर पर सवाल कुछ और था, प्रोब कुछ और हुई, सवाल कुछ और आज पूछे जा रहे थे, जवाब कुछ और दिए जा रहे थे। और जवाब ऐसे दिए जा रहे थे प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि जैसे एक बच्चा, फ़र्ज़ कीजिए कि उसको कुछ सवालों के जवाब आते हों, लेकिन उसको कह दिया जाए किसी मजबूरी की वजह से कि भाई तुमने इन सवालों का जवाब आता भी हो तो नहीं देना, वरना गर्दन उड़ा देंगे, या वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी, वरना तुम्हें नुकसान होगा। तो वो बच्चा फिर उस्ताद को उन सवालों के जवाब दिए बगैर घर आ जाए, क्योंकि वो किसी वजह से मजबूर हो या नाहल हो, या उसको डरा दिया गया हो, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन कई ऐसे सवाल जिनके जवाब मौजूद हैं वो नैब के प्रोसिक्यूटर ने नहीं दिए। और हैरत की बात है, ये सवाल पूछने भी नहीं चाहिए थे जजेस को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। मसलन एक सवाल यह है, सवाल पूछा गया आमिर फारूक साहब की तरफ से कि ये बताइए कि जो अपार्टमेंट्स हैं वो कितने में खरीदे गए, उसकी कीमत खरीद क्या है। तो उस पर प्रोसिक्यूटर को बताना चाहिए था कि जनाब ये डॉक्यूमेंट है, ये फाइल में लगा हुआ है, इतने $1 मिलियन का के ये अपार्टमेंट्स हैं, और ये 512 या जो भी उसमें फिगर है कि इतने $1 मिलियन के ये अपार्टमेंट्स हैं, ये खरीदे गए थे, ये इसकी कीमत खरीदा है। प्रोसिक्यूटर ने ये नहीं कहा, और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी ये इमैटेरियल है कि कीमत कितनी है। इसे ये जज साहब ने आगे से कहा कि नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, कीमत का पता होना चाहिए, आपको कीमत ही नहीं पता है। हालांकि जज साहब ने, आई एम श्योर फाइलें पढ़ी होंगी मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, लेकिन उन फाइलों में ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है कि ये कितने के हैं। तो ये जज साहब को सवाल पूछना नहीं चाहिए था, और अगर चले पूछा तो प्रोसिक्यूटर को बताना चाहिए था। तो ऐसे कई सवाल हुए, अपार्टमेंट्स कितने में खरीदे गए, जैसे मैंने एक सवाल आपके सामने रखा। दूसरा सवाल एक ये था कि कोई आप ऐसी चीज़ नहीं ला सके प्रोसिक्यूटर साहब जिससे पता चलता हो कि आमदन से ज़्यादा सासों में मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ताल्लुक क्या है। आप मरियम नवाज और नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं कर सके। भाई सीधी सी बात है, वो ट्रांसक्रिप्ट दिखाते प्रोसिक्यूटर हुसैन नवाज ने जावेद चौधरी साहब को जो इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, और मैं अभी अपनी टीम से निकलवा भी लूँगा, वैसे मैं आपको दिखा भी दूंगा, आज कई जगहों पे चला भी है, समी इब्राहिम साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाया। उसमें हुसैन नवाज साहब कह रहे थे
کہ جی یہ پراپرٹی الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ہماری پراپرٹیز ہے، نیلسن اور نیسکول اس کو اون کرتی ہیں، اور اس کی میری ہمشیرہ جو ہے مریم نواز اس کی بینیفیشل آنر ہے، اور آج بینیفیشل آنر ثابت نہیں کر سکے پروسیکیوٹر، اور یہ اس کا ریفرنس بھی نہیں دے سکے، بھائی ان کے بھائی تسلیم کر چکے ہیں خود عدالت میں، وہ ذکر تو کرتے چلیں جو بھی فیصلہ آتا، لیکن پروسیکیوٹر نے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا، پھر سوال ہوا کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ مریم نواز اور اپنے والد نواز شریف کے لیے پراپرٹیز ہولڈ کر رہی تھی، مگر اس کے ثبوت تو دکھائیے۔ چلیے مان لیتے ہیں، جج صاحب نے کہا، محسن اختر کین صاحب نے کہا، چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ اپنے والد کے لیے پراپرٹیز ہولڈ کر رہی تھی، مگر اس کے ثبوت تو دکھائیے۔ پرانے قانون کے مطابق برڈن آف پروف اس پر ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے، اس نے بتانا ہے کہ یہ میری پراپرٹیز ہیں، یہ کہاں سے آئیں، پیسے کہاں سے آئے اور کیسے یہ خریدی گئیں۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کی، مریم نواز کو تو بنیادی طور پر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی سزا ہوئی تھی، تو سوال تو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے، اور اس پر اگرچہ امجد پرویز نے کچھ دلائل دیے تھے، لیکن آج پروسیکیوٹر سے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور آج جو آرگومنٹس ہوئے وہ خیر میں پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو پھر یہ سوال ہوا کہ مریم نواز ان کمپنیز میں بینیفیشل آنر کے طور پر کب انٹر ہوئیں، کیا کوئی ایسی دستاویز موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب مریم نواز ان کمپنیز کی بینیفیشل آنر ہے؟ اس کا بھی کے جواب میں بھی ڈاکومنٹس موجود ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ میں سامنے آئے تھے، لیکن اب پروسیکیوٹر نے اس سوال کے جواب میں بھی کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا۔ اب میں سعد رسول صاحب کو سن رہا تھا، بڑے اچھے وکیل ہیں، سعد رسول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب پروسیکیوٹر ہی کوئی چیز ججز کو نہیں دکھا رہا تو عدالت تو یہی کرے گی۔ عدالت دنیا کی بہترین عدالت بھی ہو، جب اس کے سامنے پروسیکیوٹر اپنا کیس پیش ہی نہیں کرے گا، یا چھپا جائے گا، یا ڈاکومنٹس روک لے گا، یا پریزنٹ نہیں کرے گا، تو ججز نے پھر یہی فیصلہ دینا تھا جو فیصلہ دینا تھا۔ لیکن ایک فرق ویسے عدالت میں بھی آپ نوٹ کریں کہ جب نواز شریف کو اور مریم کو سزائیں ہونی تھیں تو عدالتیں سوال کرتی تھیں کہ بتائیے جی نواز شریف صاحب، بتائیے مریم آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ آج نیب سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو کہانی الٹ گئی ہے، ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ہوا کے رخ پہ چل رہی ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، حالات بدلے ہوئے ہیں، حالات کا رخ بدل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں، مریم لاہور میں کیا ہوا پچھلے دنوں، نیب نے کیا کیا؟ نیب تو دیکھیے نا بالکل ہی گود میں جا کے بیٹھ گئی اور لونڈی بن گئی ہے۔ لاہور میں پوچھا گیا 3 رکنی بینچ کی طرف سے کہ جی نیب صاحب آپ کو کوئی اعتراض ہے مریم کا پاسپورٹ واپس کرنے پہ؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہمیں ان کا پاسپورٹ چاہیے ہی نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، واپس کریں ان کو، اور یہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے ان کا، اور ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا پاسپورٹ۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہوا ہے، یہ ریٹن جواب ہے، میں دکھا چکا ہوں آپ کو، اگر کسی کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہوا ہے تو اس سے اس کے قانونی حقوق سلب نہیں ہوتے، تو اس لیے مریم کا قانونی حق ہے کہ وہ باہر جائیں اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ تو بھائی 4 سال سے آپ جھک مار رہے تھے، 4 سال سے آپ نے کیوں نیب نے رکھوایا ہوا تھا کورٹ کے پاس یہ پاسپورٹ؟ اس وقت کیوں کہا تھا کہ ان کا پاسپورٹ ضبط کریں؟ آج نیب کہہ رہی ہے کہ جن کا پاسپورٹ نہیں چاہیے۔ تو نیب جو ہے وہ میچ فکس کر کے آئی ہوئی ہے کیا؟ مطلب یہ تو ایک ایسا کیس ہے جس میں مریم بھی جیت گئی، نیب کی بھی تسلی ہو گئی، اور وہ بھی، یعنی آپ امپائر کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ یہ جو میں امپائر یہاں پر نیب کو کہہ رہا ہوں، تو نیب کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ نیب نے تو پروسیکیوشن کا کام کرنا تھا، نیب فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہی ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ نے سارا کیس مریم نواز کے خلاف کھڑا کر دیا، وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھی۔ اور بھائی مطلب انتہائی محترم جج صاحب کے سامنے یہ پورا کیس تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز جعل سازی پر ان کو سزا ہوئی تھی۔ جعل سازی کا تعلق پبلک آفس ہولڈر یا نہ ہولڈر ہونے یا نہ ہونے سے میری دانش میں یا میری کم عقلی میں جو بات سمجھ آتی ہے اس سے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ تھا، اور مریم نواز کو جب پتہ چلا کہ یعنی پہلے وہ جیسے ہی اپارٹمنٹس کھلے، آپ دیکھیں نا ہوا کیا، پہلے اپارٹمنٹس کھلے، حسین نواز ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے، ادھر آئے ادھر آئے، 2-3 شوز میں آئے، اور آ کے کہا کہ جی یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں۔ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ پاناما آ جائے گا تو انہوں نے آ کے پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے اپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی بعد میں جو بم پھوٹے گا پاناما میں تو ہم پہلے ہی مان لیتے ہیں، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ اوہ ہو یہ تو مریم پھنس جائیں گی۔ پھر ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی، جعلی ڈیڈ، اور وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی، اور اس جعل سازی میں مریم نواز کو سزا ہوئی۔
اور اب جو ہے وہ سارا کیس اٹھا کر ڈال دیا گیا ہے نیب کے اوپر کہ نیب نے ثابت کرنا ہے. اور نیب نے کہاں ثابت کرنا ہے, نیب بدل گئی جناب. نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ نواز شریف صاحب, اب ان کی حکومت ہے, وہ اپنے بندے لگانے کے ماسٹر ہیں. تو کہاں سے اب نیب نے کرنا ہے؟ اگر یہی ہونا تھا تو یہ نہ ہونا ہوتا تو نیب چیئرمین نیب پھر نواز شریف صاحب اپنا بندہ کیوں لے کر آتے؟ اور اگر اپنا بندہ لا کے بھی مریم نواز کی سزا ختم نہیں ہونی تھی تو پھر ان کو فائدہ کیا تھا اپنا بندہ لانے کا؟ کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک قانون کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ, قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. بند کر دینے چاہیے یہ ادارے. میری تنخواہ سے پیسے ملتے ہیں نیب کے ہزاروں ملازمین کو, فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ ہے کہ آپ 4 سال آپ نے قوم کا پیسہ برباد کیا؟ اگر مریم نواز گلٹی نہیں ہے, مریم نواز نے کوئی جرم ہی نہیں کیا جو آج نیب مانتی ہے, تو وہ 4 سال تک نیب جھک مارتی رہی کہ مریم نواز کو مجرم ثابت کرنے میں لگی رہی. اور اس وقت تو پورا زور لگایا گیا. آج نیب کو خیال آیا کہ نہیں وہ زور غلط لگایا گیا تھا. تو 4 سال ہماری جیب سے جو تنخواہیں ملتی نہیں ہیں نیب کو, وہ کس کھاتے میں گئی ہیں؟ بند کر دینا چاہیے نا اداروں کو. بس مائٹ از رائٹ, جس کا زور ہے اس کی بھینس ہے, پھر تو یہی ہونا چاہیے. تو خامخواہ کا وقت اور پیسہ قوم کا برباد کیا گیا. پھر آخر میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پروسیکیوٹرز نے کہا کہ آپ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. ظاہر ہے یہی کہنا تھا جج صاحب نے, اور صحیح کہا. انہوں نے کیس اپنا ثابت ہی نہیں کیا. ہر سوال کے جواب میں سردار مظفر صاحب نے, مجھے نہیں پتا ان کی تیاری نہیں تھی یا مجھے نہیں پتا ان کی مجبوریاں تھیں, لیکن انہوں نے بیشتر سوالوں کا جواب نہیں دیا. اور جب ان سے کہا گیا اس پر کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں, ہوں گا وہی ڈاکومنٹ تو میں نے آپ کو دکھا دیے, یہی ہے میرے پاس بھائی, میں تو اتنا ہی لایا ہوں, اب جو کرنا کر لیں. یہ ان کا بیہیویئر تھا. شولڈر ڈاؤن تھے, آواز دھیمی تھی. سردار مظفر صاحب کی جو پروسیکیوٹر تھے, لہجہ نرم تھا, ہارے ہوئے شخص کا لہجہ تھا. ایسا لگ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج, ان کے آرگومنٹ ساتھ نہیں دے رہے, وہ آپس میں جو ہے وہ کو ریلیٹ نہیں کر رہے. اور ایک ہوتا ہے نا, جب اس زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے فیصل بخاری صاحب زور لگا کے آرگومنٹ دیا کرتے تھے, اور پروسیکیوٹرز کو ہم نیب کورٹ میں دیکھا کرتے تھے پورا زور لگایا کرتے تھے نیب کورٹ میں, جب شہباز شریف کے لاہور میں کیسز چل رہے تھے. لیکن جناب ہوا کا رخ بدل گیا ہے, نیب نہیں رہی. اور اب نواز شریف صاحب بھی آئیں گے. آج کے اس کیس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر نون لیگ کے لوگوں کو عدالت کے باہر کھڑے ہو کر لگ رہا تھا کہ اب تو نواز شریف کا کیس بھی کیا. یہی سوال جب نواز شریف کے بارے میں اسی نیب سے پوچھے جائیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اور جب وہ یہی جواب دیں گے جو اب دیے ہیں, تو کہ نواز شریف صاحب کو کون روکے گا واپس کلیئر ہونے میں اور سیاست میں آنے میں اور وزیر اعظم کا الیکشن لڑنے میں؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.